میرے خیال سے ایک بہت مناسب رولنگ ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جانا پھر ضروری بھی تھا تاکہ ہر انسان کو سمجھ آ جائے، ہر لے پرسن کو سمجھ آ جائے کہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کیا ہے۔ میں آئین کی شقیں اور دیگر آرٹیکلز اور سب آرٹیکلز کا حوالہ دیے بغیر بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ لوگ پھر گم جاتے ہیں اگر میں آرٹیکل 224 شق 2، 105 شق 3، 112 شق 2 یہ اسی کیے بغیر اگر میں عمومی طور پہ بات کر لوں آپ کی اجازت سے، تو جو جج صاحب کے سامنے پوزیشن رکھی گئی پٹیشنرز کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ 90 دن کے اندر آئینی تقاضا ہے کہ اگر ایک اسمبلی ڈیزالو ہو، ایک اسمبلی تحلیل ہو جائے، تو اس کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں۔ یہ آرٹیکل 224 سب سیکشن 2 کہتا ہے۔ اب جو رسپونڈنٹس ہیں، جو کہ ایک جمہوریت کے اندر نقص ڈالتے ہوئے، ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کریٹ کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں کہ 90 دن کہیں آئین میں لکھے نہیں ہیں، جو کہ صرف جھوٹ ہے، یا پھر آپ کو سمجھائیں کہ یہاں پہ یہ سچویشن شاید لاگو نہیں ہوتی۔ انہوں نے کورٹ کے سامنے یہ پوزیشن لی کہ جو پروونشل اسمبلی کو تحلیل کرنے والا آرٹیکل ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ جب گورنر اپنی صوابدید میں، اگر جب گورنر کو چیف منسٹر ایڈوائز کرے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں، اور گورنر چیف منسٹر کی ایڈوائز مان لے اور اسمبلی تحلیل کر دے، تو پھر تو اس کو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی ڈیٹ دینا ضروری ہوتی ہے، آئین کہتا ہے۔ لیکن جہاں وہ اس ایڈوائز پر عمل ہی نہ کرے، اور اس ایڈوائز پہ عمل نہ کیے جانے کی وجہ سے 48 گھنٹے کے اندر گورنر کا دخل جو ہے وہ اس پورے پروسیس میں سے ختم ہو جائے، لہٰذا چیف منسٹر کا حکم جو ہے وہ پھر گورنر کو بائی پاس کرتے ہوئے بائی ڈیفالٹ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، تو پھر آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری حکومت، یہ رسپونڈنٹس یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ، اور الیکشن کمیشن بھی یہ پوزیشن لینا چاہ رہی تھی کہ اصل میں کیونکہ آئین کے اندر 90 دن کی ٹائم لائن صرف جب درج ہے جب حکومت، جب گورنر چیف منسٹر کی بات مان لے، اور اس حوالے سے درج نہیں ہے کہ جب گورنر چیف منسٹر کی بات نہ مانے اور چیف منسٹر کے آرڈرز جو ہیں وہ پورے بائی ڈیفالٹ آف ٹائم ہو جائیں، یعنی کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہوا یہی تھا، جو دوسری مثال ہے کہ پرویز الہی صاحب نے لکھا تھا گورنر بلیغ الرحمان صاحب کو، بلیغ الرحمان صاحب نے کوئی ایکٹ نہیں کیا تھا، اور ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے 48واں گھنٹہ جب پورا ہو گیا تھا، تو بلیغ الرحمان صاحب کے گورنر ہاؤس کی طرف سے یہ ایڈمیشن آیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، اب 48 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جو پوزیشن وہ کورٹ میں لے رہے ہیں وہ اب یہ لے رہے ہیں کہ وہ 48 گھنٹے پر ہونے کی وجہ سے چیف منسٹر کی ایڈوائس نہ سنی جانے کے باوجود یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، لہٰذا شاید ان کی نظر میں آئین کی 90 دن کا جو فرض ہے الیکشن کرانے کا، وہ فرض ان پہ نہیں ہے۔ تو اب اس بات کو رد کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ آئین کے ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، ان کو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہوں گے۔ اور عدالت اس بات سے ہی شروع کرتی ہے کہ دیکھیں، یہ تو منطق پھر کہیں لگتی ہی نہیں ہے، کہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 90 دن کا پروسیس ہی نہیں لگے گا، کیونکہ 90 دن کا پروسیس تو انڈیپینڈنٹلی ایک آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ لگے گا۔ اب پھر رہ گئی بات کہ بحث بس اس حد تک محدود ہے کہ 90 دن کے اندر اندر کام کس کا تھا بتانا کہ الیکشن ہونے ہیں۔ اب اگر گورنر کہہ رہا ہے میرا کام نہیں تھا، اور گورنر کا کام جو ہے وہ بظاہر آئین کے اندر درج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشنز کرانا، اور الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشنز کو کے پروسیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو کرنا، جو کہ آئین کہتا ہے، تو اس فرض کا جو آئین کے اندر درج ہے، اس کی پینمبرا، یعنی کہ اس فرض کا جہاں جہاں تک سایہ جاتا ہے، اگر اس تک دیکھ لیا جائے، تو پھر یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ جہاں ایک الیکشن کا اعلان نہ ہوا ہو، اور آئین کہتا ہے کہ فرض ہے الیکشن کا اعلان ہونا، اور آئین پھر کہتا ہے کہ آپ کا فرض ہے الیکشن کرانا، تو لہٰذا یہ ایک لاجیکل ڈیڈکشن ہے کہ پھر آپ کا فرض بن جاتا ہے اعلان کرنا کہ 90 دن کے اندر کون سی تاریخ ہوگی جس پر الیکشن ہو، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ کا اوپر فرض ہے کہ یہ جو ریزولوشن سے 90 دن کے اندر اندر کی کسی تاریخ کے اوپر کسی وقت آپ تاریخ دیں، اور الیکشن جو ہے وہ کرانا تو ویسے ہی آپ کا فرض ہے، لیکن یہاں پہ یہ اعلان بھی آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ جہاں گورنر نے وہ اعلان کیے بغیر ریزولوشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اتنی سی ڈیسیجن ہے، یعنی کہ 90 دن آج سے نہیں، اگر جج صاحب کہتے ہیں 90 دن میں ہی کرائیں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، تو کانسٹیٹیوشن 224(2) کا حوالہ ویسے ہی دے چکے ہیں،
وہ بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ 224(2) کہتا ہے ود ان 90 days فرام دا ڈسولوشن. تو اب اگر انگریزی پڑھنی نہیں آتی تو اس میں جج صاحب کی غلطی نہیں ہے، لیکن قانون جو کہتا ہے وہ عیاں کر دیا ہے جواد حسن صاحب نے. جی بالکل خطرہ ہو جائے گا جناب. آپ یہ ان کو بہت سپیس دے رہے ہیں، ان کو جمہوری پارٹیز کہہ کے. نہ ان پارٹیز کے اندر جمہوریت ہے، نہ انہوں نے اس وقت کسی بھی دور دور تک جمہوریت کا مظاہرہ کیا ہے، نہ انہوں نے اس وقت لوگوں کی اکثریت سے پوچھنا گوارا کیا ہے کہ جو ان کے ایکشنز ہیں ان کو مینڈیٹ کتنے پاکستانیوں کی ہے. اخلاقی طور پہ یہ بائی الیکشنز کے بعد ہی جواز کھو بیٹھے تھے کوئی بھی میجر کام کرنے کا پاکستان کے لیے. اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ تو ظاہر ہے نہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ جمہوری ہیں، ان کے بعد کوئی غیر جمہوری آ کے کیا کریں گے، تو میرے خیال سے آپ ان کو بہت گنجائش دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی غیر جمہوری ہیں اور انہی غیر جمہوریوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو آئندہ بھی اسی گنجائش کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.